السلام علیکم ناظرین حضرات۔ خواجہ غریب نواز اور پنڈت کے درمیان پیش آنے والے واقعے کو صوفی روایت میں نہایت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت، انسانیت سے محبت اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا مثال پیش کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں تشریف لائے تو وہاں کے کئی پنڈت اور غیر مسلم علماء آپ کے پیغام اور تعلیمات سے متاثر ہونے لگے، لیکن چند لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کی مقبولیت سے ناخوش تھے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک مرتبہ پنڈت جو جادو اور عملیات میں مہارت رکھتا تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے اور انہیں پریشان کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا۔ پنڈت نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی روحانی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ مختلف جادو عمل کرتا رہتا تاکہ آپ کو نقصان پہنچا سکے یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر سکے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انتہائی سکون اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پنڈت کے جادوئی عمل ناکام ہو گئے اور وہ خود حیرت اور خوف کا شکار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی نگاہ کرم اور دعا کی برکت سے پنڈت کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے جادو عمل ترک کر دیے۔ پنڈت نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کے کردار اور عمل سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ پنڈت نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ آپ کا مرید بن گیا، آپ کی خدمت میں وقت گزارنے لگا۔ یہ واقعہ خواجہ غریب نواز کی کرامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ محبت، امن اور دعا کے ذریعے دلوں کو جیتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ راستے پر چلنے والے کو کسی جادو یا دشمنی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر واقعہ انسانیت، خدمت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ واقعہ بھی انہی میں سے ایک روشن مثال ہے۔